دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا ذوالقرنین کے بارے میں. ہاں جی 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 کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، تو ہم آپ کو اس کا کچھ حال سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہاں اللہ پریزنٹ نہیں یوز کر رہا، دیکھ لیں فرق کتنا ہے. وہاں اللہ کہتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں اللہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ وہ کیا تھا. اب ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے نا، یہ اس لیے بہت ہی اہمیت کا رکھتا ہے کہ ذوالقرنین نے انٹر گلیکٹیکل ٹریول کیا ہے. جی اچھا بالکل ٹھیک ہے، ذوالقرنین ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ٹریول کیا ہے انہوں نے. پورٹل سے. اور ہمارے عربی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب اردو میں ٹرانسلیشنز کی گئیں، ایک تو اردو کی زبان کی کمزوری ہے کہ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ اپنا نہیں ہے اور وسیع نہیں ہے. اچھا. اور دوسرے نمبر پہ اردو میں ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا قرآن، اچھا ہو ہی نہیں. یہ قلم اگر میں یہاں رکھ دوں تو ہم کہیں گے کہ جو پین ہے وہ میز کے اوپر پڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر یہ قلم یہاں ہے تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ پین میز کے اوپر ہے، میز کے اوپر ہے. ہوا میں. لیکن عربی میں یہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. ہاں عربی کہتی ہے کہ القلم علی المکتب، وہ یہ ہے، لیکن القلم فوق المکتب یہ ہے. اچھا کہ یہ ہوا میں ہے، یہ تھوڑا فوق یہ ہوتا ہے صحیح، اور ال یہ ہوتا ہے. اردو میں یہ دونوں اوپر ہی تصور ہوں گے، اس لیے یہ تجربہ نہیں ہو سکتا. اللہ، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک آیت سنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، تو وہاں فوقکم کا لفظ یوز کیا، میننگ دیر بھائی وہ راستے یہاں ہیں. اچھا زمین سے اوپر فضا میں، زمین سے اوپر فضا میں. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے. اب وہ راستے اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کا قصہ شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ایک لفظ یوز کرتے ہیں سبابا. جی سبابا، بابا، اور اس کا ترجمہ انہوں نے سباب کر دیا، حتیٰ کہ یہ ایک جگہ ایک آیت پہ اسباب ترجمہ کرتے ہیں، اگلی آیت میں اسی لفظ کا رستہ ترجمہ کرتے ہیں، اگلی آیت میں اسی لفظ کا سامان ترجمہ کرتے ہیں. تو کیونکہ ان کے پاس ترجمہ ہے ہی نہیں. اب سبابا کا لفظ جو ہے صرف سورہ کہف میں یوز نہیں ہوا، یہ قرآن میں سورہ کہف میں 4 دفعہ یوز ہوا، اور 4 دفعہ اور جگہ قرآن میں یوز ہوا ہے. سورہ حج میں یوز ہوا ہے، سورہ مومن میں یوز ہوا ہے، اور سورہ سعد میں یوز ہوا ہے. ٹھیک. یہ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے یہ اوپر جانے والے راستے کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں ذوالقرنین کو کہ میں نے اس کو کچھ ثوابہ عطا کیے تھے، سارے نہیں کیے تھے. ذوالقرنین کو کچھ راستے بتائے، کچھ راستے ہم نے عطا کی، پورٹلز، کچھ پورٹل یا راستے ہم نے عطا کیے تھے. اب دوسرے اگلی کسی اور جگہ پہ اللہ چونکہ 7 کہتا ہے، ادھر ذوالقرنین کے 3 سفر ہیں. میننگ دیر بائی کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ 7 راستے ہیں، اس میں سے 3 عطا کیے گئے تھے ذوالقرنین کو، پورے 7 نہیں دیے گئے تھے. اور وہ 3 کے ذریعے سفر کرتے تھے جہاں. ہاں میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہوا. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کچھ سبابہ عطا کیے ہیں. آگے قرآن سورہ حج میں بھی سبابہ کا لفظ یوز کرتا ہے، اور وہیں بھی یہ کہتا ہے کہ یہ اوپر کیوں نہیں، سبابہ پہ چڑھ کے اوپر کیوں نہیں آ جاتے. پھر ایک جگہ پہ فرعون کہتا ہے حامان کو کہ اے حامان میرے لیے ایک اونچی بلڈنگ بناؤ تاکہ میں سبابہ تک پہنچ چکوں، وہ سبابہ جو آسمان کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں دیکھوں موسیٰ کے رب کو. اچھا ٹھیک ہے، باقاعدہ اونچی بلڈنگ، ٹھیک ہے، اور آسمان کی طرف جانے والا، وہاں بھی لفظ سبابہ یوز ہوا. یہ پیرامڈز اسی لیے تو نہیں بنے ہوئے؟ مائٹ بھی. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ سعد میں کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان میں مالک ہیں، تو اگر یہ مالک ہیں تو پھر یہ سبابہ کے اوپر چڑھ کیوں نہیں جاتے؟ یعنی سبابہ کا لفظ یہاں بھی یوز ہوا ہے، وہ اوپر جانے کے لیے والے راستے کے لیے ہی استعمال ہوا ہے. تو اب اللہ کہتا ہے کہ ذوالقرنین پہلے سبابہ پہ چلا، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پہنچا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا. او پورٹل کے ذریعے وہاں پر گئے جہاں پر سورج غروب ہو رہا اس سبابہ پہ وہ چڑھا. اس سبابہ کو آپ پورٹل کہہ لیں، وام ہول کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، بلیک ہول، لیکن قرآن اس کو سبابہ کہہ رہا ہے. تو اس ایک سبابہ کے اوپر چلا، اور پھر وہ وہاں پہنچا جہاں اس نے سورج کو ایک مڑی، بلیک مڑی سٹرکچر میں غروب ہوتا ہوا پایا. اب ایک طرف اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی دی تھی ذوالقرنین کو،
تو اور وہ نبی تو نہیں تھے؟ واللہ عالم جی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم نہیں کیا کہ وہ نبی تھے. تو اب اگر ان کی پوری دنیا پہ حکمرانی تھی تو سورج تو دنیا میں کہیں ڈوبتا ہی نہیں. ہاں جی تو وہ کہاں پہ ڈوب رہا تھا؟ یہ تو ارتھ روٹیٹ کرتی رہتی ہے. ارتھ روٹیٹ کرتی رہتی ہے, سورج تو کہیں نہیں ڈوبتا. ڈوبتا وہ کہیں اور نہ کہیں. ملکہ وکٹوریا کی 40% دنیا کے اوپر حکمرانی تھی تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا. یہ آج لیکن یہ کل بھی کی تو- بات ہے نا. عبدالسلام صاحب یہ بھی تو ایک حدیث ہے نا کہ زمین اور آسمان کے اندر ایک پانی ہے جی اور سورج وہاں پر غوطہ زن ہوتا ہے. اب وہ نہیں, وہ یہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان پانی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ سورج کہیں غروب ہو رہا ہے نا, تو کہاں غروب ہو رہا ہے, سٹار کہاں ڈائی کرتا ہے جا کے, بلیک ہول میں. بلیک ہول میں. ذوالقرنین اس بلیک ہول کے پاس پہنچا ہے یس. کہ جہاں اس نے پایا سورج کو ایک بلیک مڑی چیز میں ڈوبتا ہوا, اور وہاں جب پہنچا ہے تو وہاں اس نے ایک قوم پائی ہے. یہ تو عبدالسلام صاحب ابھی سائنٹسٹ بھی بولتے ہیں کہ یونیورس میں زیادہ تر بلیک میٹر بلیک میٹر ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی نا. ہاں. حمیہ کا لفظ یوز کیا اللہ نے, عینی حمیہ. ٹھیک ہے نا جی, یعنی یہاں آپ کہہ لیں کہ ایک چشمہ تھا, یا عین کا مطلب ہے آنکھ, آنکھ جیسی شیپ تھی اس کی. اچھا ٹھیک ہے, تو آج وہ اگر بلیک ہول کی تصویر آپ دیکھیں, ایون یونیورس کی تصویر دیکھیں تو وہ بھی آنکھ جیسی نظر آتی ہے. تو وہ وہاں پہنچا وہاں, اور مزے کی بات دیکھیں کہ وہاں اس کو ایک قوم پائی اس نے, وہاں زندگی تھی. اچھا. اور پھر اللہ وہاں کہتا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو کہا کہ تو چاہے تو ان کو سزا دے چاہے رحم کر. اب یہ بڑا عجیب واقعہ ہے, اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ چاہے تو سزا دے چاہے. اللہ وہ کہتا ہے کہ جو برے ہیں ان کو سزا ملے گی, جو اچھے ہیں ان کو جزا ملے جزا ملے, انعام ملے گا. اللہ ذوالقرنین کو وہاں ڈسکریشن دے رہا ہے, جس کو چاہے جو چاہے سزا دے لے, چاہے وہ ذوالقرنین کہتا ہے نہیں ان کو دعوت دوں گا, جو اچھے کام کریں گے ان کو نہیں کچھ کہوں گا, جو برے ہوں گے ان کو سزا دوں گا. اب یہ اس کا ایک سبابہ کا سفر ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ ثم فاطمہ سبابہ, پھر وہ ایک اور سبابہ کے اوپر چلا اور پھر پہنچا وہاں پہ جہاں سورج کو اس نے طلوع ہوتا ہوا پایا. اب یہ کہاں پہنچا, ایک وہ تو چلے بلیک ہول پہ چلا گیا, صحیح. یہ کہاں پہنچا, یہ نیبولا پہ پہنچا. اچھا وہاں پہ شروع ہو رہا تھا, نیبولا پہ پہنچا نا, جہاں سے سٹار جنم لے رہے ہیں. جنم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک قوم تھی اور ہم نے سورج اور ان کے درمیان میں کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی. اچھا. اس لفظ پہ, اس آیت پہ غور کریے گا کہ وہاں ایک قوم ملی اور ہم نے سورج اور ان کے درمیان میں کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی. میننگ دیر بائی کہ ان کی ایٹماسفیئر نہیں تھی, اوزون لیئر ان کے اوپر نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. اور آگے اللہ زور دے کے کہتا ہے کذالک, ایسا ہی تھا. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کیا بات میں کر رہا ہوں, ایسا ہی تھا. اور وہاں جو کچھ تھا وہ سارا مجھے پتہ بھی ہے اور میرے احاطے میں بھی ہے. وہ ایک ایسی عجیب و غریب دنیا تھی. عبداللہ بن عباس کی روایت ملتی ہے, روایتاً تھوڑی سی ضعیف ہے لیکن قرآن کی اس نریشن میں فٹ بیٹھ رہی ہے کہ وہ ذوالقرنین جب وہاں پہنچا تو ایک مخلوق تھی جو دن کے وقت پانی کے اندر چلی جاتی تھی اور رات کو باہر آ جاتی تھی. اچھا. یعنی اس لیے کہ دن کے وقت سورج اور ان کے درمیان میں کوئی اوٹ نہیں تھی. اور اب یہاں اللہ تعالیٰ پوری سائنس بیان کر رہا ہے کہ تمہاری جو زمین ہے اس کے اوپر میں نے سورج اور آپ کے درمیان میں بلینکٹس بنائے ہیں, اوزون کے ڈیفرنٹ لیئرز بنائی ہیں تاکہ آپ سورج کی جو ریڈیشن سے محفوظ رہ سکیں. اور وہاں اللہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں بنایا تھا. یہ اللہ کا, یہ اس کا دوسرا سفر ہے. اور یہاں کوئی کلام نہیں ہے, کوئی انٹریکشن نہیں ہے ذوالقرنین کا اس قوم کے ساتھ جو وہاں رہ رہی تھی. ٹھیک ہے. اب جب وہ تیسری, پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ پھر ایک اور سبابہ پہ چلا, تیسرے پہ, اور پہنچا بین سدین. ٹھیک ہے, 2 سدین کے درمیان وہ پہنچا. ٹھیک ہے. اب صد کا لفظ ہم نے ڈھونڈنا ہے کیا ہے, اور عربی زبان میں صد کا لفظ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں آیا ہے, اور وہاں آیا ہے ایک پردے کی شکل کا.
اچھا 2 پردوں میں پہنچا, 2 پردے تھے, 2 سدین تھے, 2 جہاں پہنچا, ٹھیک ہے, جہاں وہ پہنچا, بیریئرز سمجھ لیں آپ, ٹھیک ہے, 2 بیریئرز کے درمیان میں پہنچا, اور وہاں اس نے ایک قوم پائی, اور یہ تو کہتے ہیں انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ وہ کوئی زبان نہیں سمجھ رہے تھے. ایسی بات نہیں, وہ کوئی بات پہ غور کرنے پہ تیار ہی نہیں تھے. قرآن کا اصل مطلب یہ ہے. صحیح, یعنی سننا ہی نہیں چاہ رہے تھے کچھ. وہ سوائے اس کے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ذوالقرنین یہ یاجوج مجوج ہمیں کھا گئے, اچھا یہ مارے, وہ اس کے علاوہ وہ کوئی بات سننا نہیں چاہ رہے تھے. تو وہاں پہ یاجوج مجوج وہ نہیں تھی قوم, کوئی یاجوج مجوج ایک ایسی قوم تھی جو ان کے اوپر آ کے اٹیک کرتی تھی, بالکل, اور انہوں نے کہا کہ یہ اس زمین کے اوپر یہ فساد مچاتے ہیں, جس کا ہمیں بھی تو ہمیں اس سے بچاؤ.